कराची का मोहट्टा महल पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेसेस में से माना जाता है। 4 दोस्त वहाँ पे छुपके से रात को घुस जाते हैं और उनके साथ वहाँ पे क्या वाक़या पेश आता है, ये उनकी स्टोरी है। हम 4 दोस्त अली, साद, रेहान और हसन, हम चारों ने इस महल के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई थी कि ये पाकिस्तान की सबसे डरावनी और कदीम जगहों में से एक है। हम चारों ने डिसाइड किया कि एक रात बोर हो रहे हैं तो चलो आज हम चारों मिलकर कुछ एडवेंचर के लिए मोहत्ता पैलेस के अंदर रात को छुप के घुसेंगे। यही सब डिसाइड होता है। हम क्लिफ्टन से निकलते हैं। रेहान अपने अब्बू की ऑल्टो निकालता है। साथ में हम थोड़ी सी अपने इक्विपमेंट्स ले जाते हैं जैसे कि नाइट विजन कैमरा और उसके अलावा थोड़ी सी लाइट्स और फ्लैश लाइट्स और इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हम अपने साथ रख लेते हैं। और उसके अलावा हम ये डिसाइड करते हैं कि रात को तकरीबन 12 से 1 बजे मोहत्ता पैलेस के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके अलावा वहाँ से कुछ एविडेंस इकट्ठे करेंगे, एज ए गोस्ट बस्टर बनेंगे। अब हम चारों दोस्त निकल जाते हैं। गार्ड वहाँ पे बाहर वाली साइड पर बैठा होता है और हम जब गार्ड को देख लेते हैं तो हसन कहता है कि गार्ड हमें एंटर नहीं करने देगा क्योंकि ये मगरिब के बाद ही शूट वगैरह बंद करवा देते हैं ड्रामा के या इधर उधर चीज़ों के जो हमने बाहर से सुना हुआ था। तो उसी तरीके से गार्ड हमें अंदर दाखिल नहीं होने देगा। वहीं पे अली हमें कहता है कि हम पीछे वाली साइड से एक दरवाज़ा जाता है। मेरे कुछ दोस्त पहले भी वहाँ पे गए थे, जब उन्होंने एक्सप्लोर किया था तो उन्होंने बताया था हम वहाँ से एंटर हो सकते हैं। हम चारों यही डिसाइड करते हैं। हम मोहत्ता पैलेस के आसपास गाड़ी पार्क करते हैं, अपने कैमरा और इक्विपमेंट और चीज़ें निकालते हैं, एक बैग में डालकर हम चारों पीछे वाली साइड पे चले जाते हैं। वहाँ पे खैर जो दरवाज़ा था उसको ताला लगा हुआ था, लेकिन अली और साद के दिल में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हमने अंदर एंटर होना ही होना है। रेहान जो था वहीं पे वो थोड़ा डर रहा था, वो कह रहा था पागलपना बंद करते हैं और यहाँ से वापस अब चलते हैं। और मैं हसन जो कि एक नॉर्मल बीच में बिहेव कर रहा था, मुझे मतलब क्यूरियोसिटी भी हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अली और साद जो हैं वो वहाँ पे दीवार को देखते हैं और वहाँ से दीवार से फलांग कर दूसरी तरफ जाने की ट्राई करते हैं। अली साद के ऊपर बैठता है, उसके कंधों पे दीवार के ऊपर चढ़ता है और मोहत्ता पैलेस के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं से इसी तरीके से साद, रेहान और मैं हसन, हम चारों वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। जिस तरह ही हम अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पे बहुत सा डरावना मंज़र हमें नज़र आता है। सामने मोहत्ता पैलेस था, रात का वक्त था, बिल्कुल खामोशी, किसी बंदे की आवाज़ नहीं थी, सब कुछ खामोश, बिल्कुल हॉरर मूवी का सीन लग रहा। और क्योंकि हमने उसके बारे में स्टोरीज़ भी इसी तरीके की सुनी थी इसलिए हमें ज़्यादा डर लग रहा था। जिस तरह ही हम अंदर दाखिल होते हैं मैं सबको कहता हूँ गाइस हम अंदर आ चुके हैं, गेट क्रॉस हो गया है, अब आवाज़ बिल्कुल मत करना, अगर हम पकड़े गए तो यहाँ पे बहुत सीन क्रिएट हो सकता है। अली कहता है रिलैक्स यार, बस थोड़ा सा शूट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। साद जो कि डर रहा था वो कहता है ये जगह बहुत रिलैक्स वाली नहीं है, लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे हमें फॉलो कर रहा है। एकदम से ये बातें चल ही रही थी कि हवा अचानक रुक जाती है। जब हवा अचानक रुक जाती है सामने एक कॉरिडोर था जिसकी लाइट जो है वो फ्लिक करना स्टार्ट कर जाती है। जिस तरह ही हम उस कॉरिडोर के पास से गुजरते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई लड़की आहिस्ता आवाज़ में गाना गा रही है। साद फ़ौरन कहता है क्या तुम लोग सुन रहे हो? अली कहता है क्या? साद कहता है कुछ गुनगुनाहट हो रही है राइट साइड। रेहान वहाँ पे फ़ौरन डर जाता है और वो कहता है कि भाई यहाँ से फ़ौरन वापस चलते हैं। इतने में ही मैं अपना कैमरा निकाल के वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ हम सारों को आवाज़ गुनगुनाहट की आ रही होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी वाज़िया नहीं हो पाता है। इतने में ही हमारे इर्द गिर्द से चलने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई पूरा का पूरा मजमा एक साथ चल रहा हो ऊपर वाले फ्लोर से। इतने में जब हम कॉरिडोर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कदीम फर्नीचर और चीज़ें मिलती हैं। जैसे ही हम उन चीज़ों के पास से गुजरते हैं तो मैं हसन एक कैमरे में कुछ ग्लिच सा देखता हूँ। क्या ये तुम लोग को नज़र आ रहा है? अली कहता है तुम्हें क्या नज़र आया था?
میں کہتا ہوں کہ 2 سیکنڈ کے لیے کچھ کالا سا سایہ کیمرے کے سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ریکارڈنگ کا بٹن دبایا تو وہاں پہ وہ نہیں تھا۔ میں نے یہی کنفرم کرنے کے لیے تم لوگ کو دکھایا، اب تم لوگ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک پرانی چیئر ہلکی سی آواز میں وہاں سے روٹیٹ ہوتی ہے، جیسے خود بخود چیئر ہلی ہو۔ سعد چیخ پڑتا ہے اور بولتا ہے یہ چیئر خود موو ہوئی ہے۔ ہم پینک میں چاروں دوست وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ جس طرح ہی ہم نکل کے وہاں سے جاتے ہیں تو آگے ہمارے سامنے ایک بیسمنٹ والا ایریا آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم بیسمنٹ کے پاس سے گزرتے ہیں، علی وہیں پر رک جاتا ہے۔ علی کہتا ہے وہ وہاں کوئی ہے۔ وہاں پہ ہم چاروں کو ایک سفید کپڑوں میں عورت نظر آتی ہے، جو کہ بالکل سیدھی کھڑی تھی اور اس کے پاؤں ہلکے ہلکے ہماری طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اتنے میں سعد کہتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، کوئی بھی اس کو دیکھ کر ریئیکٹ نہ کرے، پیچھے نہیں مڑنا، بھاگو یہاں سے۔ ہم سب وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعد کے فون پہ کال آتی ہے ان نون نمبر، لیکن پیلس کے اندر کہیں پر بھی سگنل موجود نہیں تھے۔ ریحان کہتا ہے پک مت کرنا، یہ شاید کسی انسان نے کال نہیں کی ہے۔ ہم بھاگتے بھاگتے سیدھا مین وے گیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا بھی باہر نکلتے ہی ہیں کہ لائٹ پیچھے سے دوبارہ فلک کرنا شروع ہو جاتی ہے پیلس میں، اور سعد کے فون پہ دوبارہ سے کال۔ سعد کال کو اٹھا لیتا ہے۔ کال اٹھاتے ہی سعد کہتا ہے ہیلو۔ آگے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، صرف چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ پھر اچانک سے فون میں سعد کی ہی آواز میں کوئی کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں، سب واپس آؤ اور مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ لیکن اس وقت سعد، علی، میں اور ریحان ہم چاروں وہیں پر کھڑے تھے۔ یہ آواز سنتے ہی ہم لوگ بالکل ہکے پکے ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکتا تھا۔ ڈر اتنا لگ رہا تھا، پوری باڈی کانپ رہی تھی اور ہم سب بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ سعد کہتا ہے یہ میری آواز کیسے نکل رہی ہے؟ علی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم فوراً اسی دیوار کی طرف جانے لگتے ہیں جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے۔ اتنے میں ہمارے طرف دور سے فلیش لائٹ کوئی مارتا ہے۔ وہ گارڈ تھا اور کہتا ہے اونچی آواز میں ارے اس وقت رات کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ہم مزید ڈر جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچے تھے کیا یہ گارڈ ہی ہے یا پھر یہ کوئی اور چیز ہے۔ اسی ڈر میں ہم لوگ دیوار کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور ہم سب دیوار ٹاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے علی ٹاپتا ہے اور اس کے بعد سعد۔ جب ریحان ٹاپتا ہے، ریحان کی آگے بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ جس طرح ہی وہ ٹاپتا ہے تو ریحان دوبارہ سے نیچے گر جاتا ہے، اس کے پاؤں پر بہت بری چوٹ لگتی ہے، لیکن ہم سب مل کر جو ہے ریحان کو نکال لیتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پیلس کے پیچھے سے ہو کر آگے والی سائڈ پر جب آتے ہیں تو گارڈ وہاں پہ بھاگتا ہوا دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں روکتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں تو گارڈ ہمیں کہتا ہے شکر کرو تم لوگ زندہ واپس آ گئے ہو، رات کو اس طرح کی بیوقوفی آئندہ کے بعد کبھی بھی مت کرنا۔ میں اگر چاہتا تھا تم لوگ کو یہیں پہ روک کے پولیس کو فون کر سکتا تھا، لیکن تم لوگ کے چہرے ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کے ساتھ اندر کچھ اچھا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں امید کرتا ہوں تم لوگوں نے اس چیز سے سبق سیکھ لیا ہوگا اور آئندہ ایسی بیوقوفی نہیں کرو گے۔ گارڈ ہمیں پانی پلاتا ہے۔ واپسی گھر آتے ہوئے کسی کو ناشتے کی پرواہ بھی نہیں تھی اور ہم گھر پہنچتے ہیں۔ پورا ایک ہفتہ تقریباً سب بخار اور تھکاوٹ کے مارے باہر بھی نہیں نکلتے ہیں۔ مہتا پیلس جو ہے وہ شیو رتن چندرا رتن مہتا نے 1927 میں بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی وائف کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ان کی وائف جو ہے وہ بیمار رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو
پانی کے ارد گرد اور اس طرح کی کسی پیسفل جگہ میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی مزید جو ہے وہاں پہ کنٹینیو کر سکے. تو مہتا پیلس جو ہے وہ شیو رتن جی نے اپنی وائف کے لیے وہاں پہ بنوایا تھا. مہتا پیلس جو ہے وہ راجستھانی آرکیٹیکچرز نے بنوایا تھا. تو اس کے اندر آپ کو جو پرانے گولڈ اور قدیم چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کی جو تھیم ہے بیسیکلی وہ راجستھانی تھی. اس کے بعد 1947 کی جب پارٹیشن ہو گئی تو مہتا پیلس جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا. 1960s میں قائد اعظم کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح جو ہے یہاں شفٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ آخری سال اسی محل میں گزارا تھا. تو مہتا پیلس کے اندر جو اب یہ میوزیم بنایا گیا یہ 1999 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ایک خوبصورت آرٹ میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ رومرز اور کہانیاں اور کچھ سچے بھی واقعات ہو سکتے ہیں, مجھے خود پرسنلی کچھ آئیڈیا نہیں ہے. کافی سارے پاکستانی ایکٹرز جو وہاں پہ شوٹ کرنے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی سٹوریز بتائی ہیں مہتا پیلس کے ریلیٹڈ. کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے ڈفرینٹ ٹائم آف فریمز میں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی مہتا پیلس کے ریلیٹڈ بتایا. پاکستان اور کراچی کی ون آف دا موسٹ کنٹروورشل جگہوں میں سے ایک ہے. اس کے جو موسٹلی رومرڈ سٹوریاں ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ رات کا منظر ہوتا ہے اور وہاں پہ روشنیاں نظر آتی ہیں جبکہ لائٹ ساری آف ہوتی ہیں. گارڈز کی جو کرسی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہل جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو اندر اینٹیک فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ مہتا پیلس کے اندر بہت زیادہ ہلتا ہے, کبھی کبھی ڈریگ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہلنے کی اور چلنے کی آوازیں آتی ہیں. اس کے علاوہ فاطمہ جناح کے ریلیٹڈ بھی کچھ رومرز ہیں کہ ان کی ملتی جلتی کوئی جو انسان ہے وہاں پہ رات کے ٹائم مہتا پیلس میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے وہاں کے آبائی لوگوں کے مطابق. اس کے علاوہ مہتا پیلس کے اندر جو ایک بہت زیادہ رومر سٹوری ہے وہ ہے بیسمنٹ, یا وہاں پہ کوئی ایک ایسا ٹنل ہے یا ایک ایسا بیسمنٹ کا ایریا ہے جو کہ ابھی بھی لاک ہے اور کچھ لوگ وہاں پہ اس کو دیکھنے کا کلیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں کوئی اسپیسیفک ایک ایسی اینٹیٹی وہاں پہ رہتی ہے جو کہ کافی زیادہ ڈراؤنی اور اس نے مہتا پیلس کو بیسیکلی ہارر پلیس میں کنورٹ کر دیا ہے. اسی کے ریلیٹڈ یہ جو میں نے آپ لوگ کو سٹوری ابھی سنائی تھی یہ بیسیکلی میں نے خود نریٹ کی ہے اور میں نے اسی کے ریلیٹڈ ایک سٹوری ان سارے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے لکھی تھی. تو میری سٹوری اور آپ لوگ کو مہتا پیلس کے ریلیٹڈ یہ ایک میری چھوٹی سی ڈاکومنٹری سٹائل ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا. اور ہسٹری بھی میں نے آپ لوگ کو تھوڑی سی بتا دی اور انٹرٹینمنٹ اسٹف کی طرف بھی آپ لوگ کو تھوڑا سا اس کے لے گیا. تو سٹوری اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا. اپنی کوئی آپ لوگوں نے سٹوری مجھ سے شیئر کرنی جو میں یہاں پہ نریٹ کروں تو مجھے ضرور شیئر کرنا. میں ملوں گا آپ لوگ سے اسی طرح کی ایک اور فن اور مزیدار سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے.